السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اولاد کی تربیت کے تعلق سے میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ناظرین، اولاد کی تربیت بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت اولاد کی نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ اولاد وہ نعمت ہے، ساری نعمتوں کے بعد بھی اگر اولاد حاصل نہ ہو جس کا تعلق دنیاوی نعمت سے ہے، تو پھر انسان اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کرتا ہے۔ اولاد ایک بڑی دولت ہے۔ ایمان کے بعد، قرآن کے بعد اگر دنیا کی چیزوں میں دیکھا جائے تو اولاد ایک بڑی نعمت ہے، اس کی ذمہ داری بھی بڑی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے سجانے اور سنوارنے کی ذمہ داری گارجین کے اوپر ڈالی، ماں باپ کے اوپر ڈالی ہے کہ بچوں کی تربیت کرو اور صحیح تربیت کرو، اچھے راستے دکھاؤ، اللہ کا راستہ دکھاؤ، دین کا راستہ دکھاؤ، سچی بات بتاؤ، جنت کے بارے میں بتاؤ، جہنم کے بارے میں بتاؤ، آخرت کے بارے میں بتاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین سکھانے کی ذمہ داری، اچھے ماحول فراہم کرنے کی ذمہ داری یہ ماں باپ کو دی۔ اگر ماں باپ اچھے راستے فراہم کرتے ہیں، اچھا ماحول دیتے ہیں، تو بچہ کامیاب ہوتا ہے، بڑے مقام پر پہنچتا ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت تیار ہوتی ہے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت تیار ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے لاکھوں لوگ اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ لاکھوں لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ صرف اولاد کے مل جانے سے خوش ہونے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اللہ نے جو اولاد دی ہے، چاہے لڑکے کی شکل میں ہو چاہے لڑکی کی شکل میں ہو، دونوں بڑی نعمت ہے۔ بیٹے کی آمد پر اور بیٹے کی پیدائش پر تو خوشی ہوتی ہے، لیکن لڑکی کی پیدائش پر ایک دو ہو تو ٹھیک ہے، زیادہ ہو جائے تو غمی طاری ہو جاتی ہے، اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں، پریشان حال محسوس کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ لہذا اولاد کی تربیت یہ ہمارے ذمے ہے، اور ہمیں اچھی بات سکھانا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ ماں باپ ہی ہیں جو ماحول فراہم کرتے ہیں، تو یا تو وہ بچہ یہودی ہو جاتا ہے، یا نصرانی ہو جاتا ہے، یا مجوسی ہو جاتا ہے۔ یعنی جس حال میں آپ اسے رکھیں گے، جو ماحول اسے دیں گے، وہی بچہ سیکھتا ہے۔ گھر کا ماحول اگر دینداری کا ہے، نماز کا ہے، قرآن کی تلاوت کا ہے، ذکر و اذکار کا ہے، دعاؤں کا ہے، تو بچہ دیندار اور نیک صالح بنتا ہے، اسی ماحول کو وہ اختیار کرتا ہے۔ اور اگر گھر کا ماحول بے دینی کا ہو، نماز چھوڑنے کا ہو، اللہ کے حکم کو توڑنے کا ہو، تو پھر وہی ماحول ایکسپٹ کرتا ہے بچہ۔ آگے چل کر جب بچہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ نافرمان ہو گیا، اور یہ کہتے پھرتے ہیں۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تربیت صحیح کیجئے، کیونکہ آپ نے تربیت صحیح نہیں کیا، جس کی بنیاد پر بچہ بگڑ گیا کہ اللہ کی نہیں مانتا ہے تو ماں باپ کی کیسے مانے گا۔ اس لیے پہلے اللہ کے احکام کی طرف لائیے، بچپن میں ماحول دیجئے، 7 سال میں نماز کے لیے کہیے، 10 سال میں جب نماز کے لیے نہ جائے تو اسے ماریے، دیندار بنائیے، نیک صالح بنائیے، بچے کو بااخلاق بنائیے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، محافظ ہے، ذمہ دار ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر شخص سے اس کے بارے میں، اپنی رعیت کے بارے میں، ماتحتین کے بارے میں، جو ان کے ذمے ہیں ان کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا ذمہ داری پوری کی، کیا تم نے دین سکھایا، کیا تم نے ماحول فراہم کیا۔ جب بچہ بگڑتا ہے تو اس کے جواب دہ ماں باپ ہیں، لہذا اپنے آپ کو فری محسوس نہ کریں بلکہ ذمہ دار محسوس کریں۔ بچے کو بنانے کی ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ تو کوئی ماں باپ یہ نہیں چاہتا کہ میرا بچہ بگڑ جائے، ناکام ہو جائے۔ آج دنیا کے حالات ایسے ہیں کہ صرف دنیا کی زندگی میں کامیابی دیکھنا چاہتے ہیں، دنیاوی معاش، جائیداد، مکان اور دکان، یہ اچھا حاصل ہو جائے۔ میرے بچے کو اس بات کی کوشش ہے کہ زیادہ کمانے والا اور زیادہ بڑے عہدے کو حاصل کرنے والا میرا بچہ بن جائے، اس کی کوشش میں ہم لگے رہتے ہیں۔ بچوں کے اسکول بھیجتے ہیں، کالج بھیجتے ہیں، آپ سب بھیجیے، آپ سب جگہ بھیجیے۔ بچہ جب اسکول سے آئے تو اس کو نماز کے لیے کہیے، اسے وضو کرنے کہیے، قرآن کی تلاوت کرنے کہیے۔ یہ بنانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے، کوئی معمولی ذمہ داری نہیں، بڑی ذمہ داری ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچوں کو دیندار بنانے کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔